عالی قدر مولانا مفتی عبدالواجد صاحب، گرامی قدر مولانا پروفیسر شفیق الرحمن صاحب، حضرت مولانا قاری عبدالوحید مدنی صاحب، برادر گرامی جناب محمد حنیف صاحب پرنسپل ادارہ حاضہ، اساتذہ کرام، علماء کرام، طلباء اعزام، سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت قاری صاحب نے تعارف میں بڑی بڑی باتیں کہیں، میں بہت عاجز فقیر سا آدمی ہوں۔ یہاں اس نسبت سے آنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہو اور اس میں میری حاضری ہو جائے، یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور میں آپ حضرات کا اس سلسلے میں احسان مند ہوں۔ اور سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا تھا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ ہم کیا بیان کریں گے، نعت کیا ہے، سیرت کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے ہیں، کتنی شان ہے، یہ تو ہماری بلے بلے ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو ہمارا نام ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، تو شانیں مل جاتی ہیں، عزتیں مل جاتی ہیں، لوگ احترام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ ہم کیا چیز ہیں۔ تو حقیقتاً یہی جذبہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضری ہوئی۔ انشاءاللہ موضوع پر گفتگو کر لیتے ہیں، پھر ایک دو تجاویز آخر میں جو ہے وہ میں عرض کروں گا۔ تعریف کے نعت ہوتی کیا ہے؟ تو نعت حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کو بیان کرنا ہے، خواہ وہ اپنے نثر کے اندر آپ یا خطاب کے اندر یا تحریر کے اندر بیان کر لیں، یا آپ اس کو اپنے اشعار کے اندر بیان کر لیں۔ تو نعت جو ہے، عربی گرامر تو آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، سارے علماء کرام ہے، اور نعت جو ہے وہ صفت کے معنی میں آتا ہے۔ جہاں صفت اور موصوف کی بات ہوتی ہے وہاں نعت اور منعوت بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے سامنے منعوت ہیں اور ہم ان کی نعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو صفت جس طریقے سے بندے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے نعت کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کچھ ہے وہ ہم بیان کریں گے۔ مثال کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیت کریمہ چلے برکت کے لیے شروع میں پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ الرَّحِيمٌ، کہ فرمایا کہ یہ یقینی بات ہے کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے اور جو کہ تمہارے اندر سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اگر تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس مشکل کو وہ محسوس کرنے لگ جاتے ہیں اپنے آپ پر، یوں سمجھتے ہیں کہ یہ پریشانی لوگوں پر نہیں مجھ پر آئی ہے۔ حریص علیکم، انہیں تمہاری بہت فکر رہتی ہے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور پھر جو ایمان والے ہو جائیں، پہلے تو سارے عام لوگ تھے نا، اب جو ایمان والے ہو جائیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، پھر ان کی محبتیں، ان کے لطف و کرم، ان کی نوازشیں، پھر تو کیا ہی کہنے۔ عام لوگوں کے لیے بھی بہت ہے، لیکن ایمان والوں کے لیے تو پھر ان کی محبتوں کے کیا کہنے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر رسول ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، صفت ہے، اس کو بیان جو چیز کرے وہ نعت ہوگی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ من انفسکم ہے، تو اس لیے اگر اس کی بات کی جائے کہ وہ تم میں سے ہیں، تو پھر حضرت حسان والی بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی۔ اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ من انفسکم، تو ہمارے نفوس جو ہیں، جو ہم ہیں، ہماری ان کے ساتھ جب نسبت ہو جائے گی تو پھر ہم کچھ بن جائیں گے، وہ تو پہلے بہت بڑے ہیں، تو اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے۔ اور پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، پھر ایک یہ نعت ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ جو انسانیت کو تکلیف پہنچتی ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے محسوس کرتے ہیں، اس کو بیان کیا جائے، یہ نعت ہے۔ حریص علیکم،
لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فکر مند رہتے ہیں کہ حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ جب رات کو اٹھ کے دعائیں مانگتے تھے اور تہجد کی نماز پڑھتے تھے، طویل طویل رکعتیں، کہ صحابہ کرام بعض دفعہ آ کے شوق سے پیچھے کھڑے ہوتے اور تھک ہار کے چھوڑ کے چلے جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جو ہیں وہ جاری رہتی۔ تو ان احادیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ امت کے لیے یوں روتے تھے جیسے ہنڈیا ابل رہی ہو۔ تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ حریص علیکم، تو پھر اس کی نعت جب بنے گی، جب آپ اپنے اشعار کہیں گے، جب آپ اپنی تقریریں اس کے بارے میں کہیں گے، جب آپ اپنے مقالے اس کے بارے میں لکھیں گے، تو پھر جو ہیومینیٹیرین لاز ہیں کہ جناب انسانی حقوق اور انسانی قوانین، وہ سارے پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ اپنے نبی کی بات تو کر کے دیکھیں، کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کرے گا۔ تو جناب حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اب تک کی بات ساری عام ہے پوری انسانیت کے لیے، اور اب بات کس کی ہو رہی ہے؟ اگر ایمان کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات اور طرح کی ہوتی ہیں، اور یہ ساری کی ساری نعت ہے۔ قرآن مجید نے صرف یہ آیت نہیں فرمائی، قرآن مجید تو بھرا ہوا ہے، بلکہ کسی عرب مصنف نے سیرت طیبہ پہ کتاب لکھی تھی، تو اس نے اس کا نام رکھا محمد رسول اللہ قرآن یمشی علی الارض۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن ہے جو زمین پہ چلتا پھر رہا ہے۔ اب ہر لفظ کے بارے میں لکھنا شروع کریں۔ تو جناب اس کو مزید سمجھنے کے لیے، اس کی تعریف کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی موازنہ نہیں ہے، ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایمان مجمل اور ایمان مفصل نہیں ہم پڑھتے، تو ایمان مجمل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے کہتے ہیں؟ آمنت باللہ کما ہوا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں جیسے کہ وہ ہے۔ تو پھر نعت کیا ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ماننا جیسے کہ وہ ہیں، جیسے کہ وہ جتنے کمالات ان کے اندر ہیں وہ سارے کے سارے ہم مانتے ہیں، ان کو ہم اپناتے ہیں، اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ان کا نام لینے والے ہیں۔ تو جناب یہ تو تعریف ہو گئی۔ اگر ہم چلتے ہیں تو تاریخ تو بہت ہی پرانی ہے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر وہ احادیث جو سیدنا آدم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بارے میں آتی ہیں، علماء کرام کہہ بھی دیں کہ جناب وہ ضعیف ہیں جی، سند صحیح نہیں ہے جی، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب غلطی کی تو انہوں نے توبہ کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھا تو اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا۔ یہ بھی تو ایک نعت ہے نا، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ چلے علماء کہتے ہیں کہ جی اس میں کیا ہے، اس کی سند میں کلام ہے، ٹھیک ہے، سند میں کلام ہو، اگرچہ ہم فضائل میں یہ چیزیں بیان کر لیتے ہیں، تبلیغی حضرات کہتے ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک کی طرف آتے ہیں تو آدم علیہ السلام سے تھوڑا سا بعد کا زمانہ، بلکہ وہی سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کا زمانہ، بعد کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے جو اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں۔ اور وہ نعت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کو ذرا یاد کرو۔ ہم تو اس وقت نہیں تھے، کیسے یاد کریں؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تاریخ بتا رہے ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے ہاں اس وقت سے چل رہا ہے جب کہ کوئی بھی پیدا ہو کے اس دنیا میں نہیں آیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ تاریخ ہے نا۔ تو بتایا کہ اس وقت کو یاد کرو اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، انبیاء کو جمع کر کے۔ تو کیا انبیاء کے اجسام کو جمع کیا تھا؟ نہیں، وہ تو آئے ہی نہیں تھے دنیا میں، تو ان کی ارواح کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کو ایک خطاب فرمایا۔ وہ خطاب یہ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، دنیا میں آپ نبی بن کے آ جائیں، آپ کو کتاب بھی دوں، آپ کو حکمت بھی دوں۔ کتاب وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ حکمت یہ ہے کہ اس کی چیزوں کو سمجھنا کیسے، آگے پہنچانا کیسے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی ایک آدھی آیت کو ہم پڑھیں اور اگلی کو چھوڑ کے اس آدھی آیت کے اوپر ہم کوئی نہ کوئی فتویٰ ٹھوک دیں یا کسی کے سر میں ڈنڈا مار دیں۔ مثال کے طور پہ ایسے کہ جیسے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ۔
اب اگر اگلا حصہ نہیں پڑھیں گے مفتی صاحب تو پھر کیا ہوگا؟ ہم تو کہیں گے کہ نماز کے تو قریب جانا ہی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، لیکن وانتم سکارا پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، تو اس سے حکمت آئے گی ساری کی ساری، پتہ چلے گا کہ کام کیا ہے اور چیزیں کیا۔ اسی طریقے سے ہمارا ایک جہادی سلسلہ ہے، ٹھیک ہے جی، اس جہادی سلسلے میں اگر ہم یہ کہیں کہ قاتل المشرکین کافۃً، کہ سارے کے سارے مشرکوں کے ساتھ جنگ کرو، اب ہم چل پڑیں جناب تلوار لے کے یا اسلحہ لے کے چل پڑیں، جو کافر ملے اپنے ایبٹ آباد سے شروع کر دیں، پہلے تو ایبٹ آباد کے بورڈ سارے اکھیڑے نا، کیونکہ یہ بھی کافر کے نام پہ، ٹھیک ہے، ان کو اکھیڑ دیں، پھر جہاں جہاں عیسائی رہتے ہیں ان کو پھڑکائیں سب کو، اور جو کوئی رہتے ہیں، کیوں؟ قرآن مجید میں ہے بابا، قرآن مجید میں یہ ہے، تو قرآن مجید میں تو یہ بھی ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس پہ مجبور نہ کرے کہ تم عدل و انصاف ہاتھ سے چھوڑ بیٹھو۔ ایک کافر ہے، مشرک ہے، اپنا آرام سے رہ رہا ہے، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے، اپنے بت وت رکھے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، آپ کو حق نہیں کہ آپ اس کو زبردستی مسلمان بنائیں یا آپ کیا کریں، آپ اس کو پکڑ کے قتل کر دیں، آپ کو بالکل حق نہیں۔ ہاں آپ اپنے دین کی بات بتائیں، حکمت سے بتائیں، اس کی سمجھ میں آ جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، سمجھ میں نہیں آتی تو اس کا رب جانے اور وہ جانے۔ تو یہ جو آیت کریمہ ہے اس سے ہمیں ہسٹری معلوم ہوتی ہے نعت کی، کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو پیدا کرنے سے پہلے ایک تو وہ جلسہ تھا نا جو اللہ تعالیٰ نے کیا تمام روحوں کے ساتھ، جس میں الستو بربکم والی مفتی صاحب بات ہے، وہ تو تمام روحوں کے ساتھ تھا۔ یہ جلسہ خاص تھا، تبلیغ والے نہیں ہوتے جب وہ کرتے ہیں اپنا اجتماع کرتے ہیں تو خاص حلقہ الگ ہوتا ہے نا، خواص کا حلقہ الگ ہوتا ہے اور عوام کا حلقہ جو ہے وہ عام ہوتا ہے، اسی طریقے سے پھر علماء کے حلقے الگ لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا حلقہ لگایا، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے صفت وہ سمجھ سکتے تھے عام لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے، انہوں نے آگے لوگوں کو سمجھانا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کے نمائندے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا خاص حلقہ لگایا اور اس کے اندر بتایا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، میں کتاب اور حکمت کی تشریح میں چلا گیا تھا، کتاب اور حکمت جب تمہیں دے دوں اور پھر کیا ہوگا، کتاب اور حکمت جب آتی ہے، اب قاری عبدالوحید صاحب کے جتنے شاگرد ہیں ان کے سامنے اگر آپ ان کی بے ادبی کریں خدا نخواستہ تو وہ کیا کریں گے، آپ کو چھوڑیں گے؟ اچھی طرح رگڑائی کریں گے نا۔ تو شان و شوکت ہے، اللہ تعالیٰ نے دے دی، شاگرد نے ان کو پڑھایا ہے، وہ عزت کرتے ہیں، وہ احترام کرتے ہیں، تو نبی کا احترام کتنا ہوتا ہے؟ نبی کو کتاب اور حکمت جب مل جائے اور لوگ ان پر ایمان لے آئیں اور ان کی ایک بہت بڑی جماعت اور امت بن جائے اور وہ سارے کے سارے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے انبیاء اگر یہ سب کچھ ہو جائے اور سارے تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہوں، تمہاری کتاب ہاتھ میں تھامے ہوئے ہوں، کتاب و حکمت آپ سے سیکھ رہے ہوں، آپ کے نام پر جان قربانی کے لیے تیار، قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، ثم جاءکم رسول، پھر ایسے میں کیا ہو، یہ منظر ہو اور ایسے منظر میں تمہارے پاس وہ رسول آ جائے جو میں نے بھیجنا ہے، آخر میں وہ رسول تمہارے پاس آ جائیں، لیکن اس کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ نہ گالیاں دینے والا ہوگا، نہ بد زبان ہوگا، نہ بد اخلاق ہوگا، بلکہ وہ تو جب آئے گا تو تمہاری کتابوں کو بھی واہ واہ کہے گا کہ یہ کتابیں بھی اللہ کی ہیں، یہ کتابیں بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے اور میں اس کے تسلسل میں آیا ہوں، میں ان سے الگ کچھ نہیں ہوں، اپنی پارٹی نہیں بنائے گا، پارٹی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی پارٹی آ رہی ہے جو کہ اسلام کی پارٹی ہے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، علامت یہ ہوگی کہ جو تمہارے پاس کتاب، حکمت، امت اور آپ کی شریعت، مسائل، احکام جو کچھ ہوں گے وہ کیا کرے گا، اس کی تصدیق کرے گا، کہے گا جی بالکل سچ فرمایا، بالکل سچ فرمایا، بالکل سچ فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید بھرا ہوا ہے، یہودی ہمارے ساتھ لڑنے کو دوڑتے ہیں، ہمارا قرآن جو ہے وہ سارے بنی اسرائیل کے نام ذکر کرتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے، بھرا ہوا ہے قرآن مجید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے جو ہے وہ دو شاخیں بن گئی تھی نا، ایک بنو اسحاق اور ایک بنو اسماعیل، بنو اسماعیل میں سے ہم آئے، یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور بنو اسحاق میں سے تو سارے یہود کے انبیاء ہیں۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں وہ سارے کے سارے یہود کے انبیاء ہیں،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہود کے پاس آئے، پھر ان سے عیسائیت ہوئی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اکیلے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، 2 لڑیاں اس میں سے آ گئیں، 2 شاخیں بن گئیں۔ قرآن مجید ان سارے انبیاء بنی اسرائیل کا ذکر کرتا ہے اور ان کا احترام سے نام لیتا ہے، اور ہمیں یہ کہتا ہے جو ہم مسلمان ہیں، ایمان لانے والے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، سارے انبیاء کے نام لے کے تو آخر میں پھر کیا کہا کہ اچھا سب کے نام نہیں لیتے، جو ان کی اولاد میں آ جائیں، الاسباط یہ کہا، جو ان کی اولاد میں انبیاء آ جائیں تم کہو کہ ہم ان سب پر ایمان لائیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نعت ہے بہت بڑی کہ وہ پہلے انبیاء کو برا نہیں کہتے، ان کی شان بیان کرتے ہیں۔ یہ نعت، اس طرف ہم آ جائیں، نعت کا یہ ایک موضوع ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ تو انبیاء کو یہ کہا کہ جب تمہاری اتنی شان بلند ہو جائے، جب سب لوگ تمہارے نام کے نعرے لگا رہے ہوں اور میرا رسول آ جائے، پھر آپ نے اپنی کتاب کو بند کر کے ایک طرف رکھ دینا ہے، آپ نے اپنی حکمت کو اپنے اندر چھپا لینا ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر آپ سب نے کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، پھر آپ نے اپنا کلمہ نہیں ختم کر دینا۔ حالانکہ ایسا ہوا تو نہیں تاریخ میں، کوئی نبی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک نہیں آیا، لیکن احادیث میں آتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تاکہ یہ بھی مثال پوری ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ مثال بھی پوری ہو جائے۔ حضرت مفتی صاحب تشریف فرما ہے، وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ اصول فقہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اصول فقہ میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم ادیان سماویہ سے بھی اخذ کرتے ہیں مسائل۔ ادیان سماویہ جو ہیں وہ بھی ہمارے مصادر فقہ میں سے ایک ہے۔ اور یہ جو آپ کے ہاں زنا کی سزا کا ذکر ہے قرآن مجید میں، تو وہاں رجم کا ذکر نہیں ہے۔ رجم کا ذکر کہاں ہے؟ تورات میں ہے۔ تورات سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کے اس پر دلیل قائم کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم جاری فرمایا ہے یہ قرآن میں تو نہیں لیکن تورات میں موجود ہے۔ تو جو چیزیں قرآن نے آ کے منسوخ نہیں کی وہ ساری کی ساری اس کی بھی جاری ہیں۔ یہ نعت اس کے اندر لائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی قائم رکھا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، یہ فرمایا کہ تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا، ضرور۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا نبی کہ جناب اس علاقے میں میں رہ جاتا ہوں، اس علاقے میں آپ کی نبوت ہو جائے، یا میں جو ہے نا وہ امریکہ چلا جاتا ہوں، میں فلاں اقلیم میں چلا جاتا ہوں، میں فلاں طرف چلا جاتا ہوں، یہاں آپ نبی رہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ بتا دی کہ ہم نے تمہارے نبی کا ذکر اسی وقت سے کر دیا تھا جب کہ کوئی بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد جناب ہم نے بڑی یہاں باتیں سنی، اس تفصیل میں اب جاؤں گا تو کافی لمبی بات ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے ہی عرب لوگوں کو جن کو پتہ تھا نا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تعریف کرتے تھے، اور تھوڑا تھوڑا ذکر جو ہے وہ چونکہ یہود و نصارہ کی کتابوں میں موجود تھا پہلے سے ذکر، تو اس کو اکا دکا لوگ جو ہے وہ بیان کرتے رہتے تھے۔ جب آپ کی پیدائش ہو گئی تو جناب حضرت ابو طالب نے بھی آپ کے بارے میں کافی سارے اشعار کہے، اور بعد میں آپ نے صحابہ کرام کے بارے میں کافی سن لیا۔ میں صرف نعت کے موضوع پر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ تاریخ یہ پتہ چل گئی کہ شروع وہاں سے ہوئی ہے، شروع ہونے کے بعد پھر تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک سارے انبیاء کرام جو ہے اپنے اپنے طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نہ کوئی ذکر فرماتے رہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو ذکر فرمایا اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں اللہ کا نبی تو بن کے آیا ہوں، شریعت بھی لایا ہوں، سب کچھ لایا ہوں، لیکن ایک اور مشن بھی ہے۔ وہ مشن کیا ہے کہ میں اس نبی، اس رسول کی خوشخبری بھی دینے کے لیے آیا ہوں۔ ان کے مقاصد نبوت میں سے یہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقاصد نبوت میں سے یہ تھا کہ میرے بعد جو نبی آنے والا ہے میں اس کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، اور ان کا نام نامی اس میں گرامی احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی سارے مصنفین نے اسماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کتابیں لکھی ہیں، تو ایسی کتابیں ہمیں ڈھونڈنی چاہیے، ان کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔
صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا تھا، اب حضرت حسان کا بھی ہوا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا بھی ہوا۔ میری پی ایچ ڈی کا جو تھیسس تھا وہ تھا ایک صحابی حضرت کعب ابن زہیر، کعب ابن زہیر ابن ابی سلمہ، یہ جو ہے یہ خاندانی شاعر تھے۔ آپ نے حضرت حسان کا بتایا خاندانی شاعر تھے۔ کعب ابن زہیر خود، ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے بھائی، ان کی بہن سلمہ جس کا نام تھا، باقی ساری خواتین کے نام سلمہ ہوتے ہیں لیکن ان کی بہن کا نام سلمہ تھا۔ اور بعض لوگ جو ہیں نا وہ غلطی سے یہ جو شادی کارڈ نہیں بناتے تو لطیفہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، وہ لکھتے ہیں نا عزیزم عزیر سلمہ اللہ تعالی، بعض لوگ پورا لکھتے ہیں، بعض لوگ مختصر سلمہ لکھ دیتے ہیں، تو وہ جو ہمارے پرنٹنگ والے ہوتے ہیں وہ اس کو سلمہ کر کے اونچا وہ یہ کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیتے ہیں، تو وہ سلمہ جو ہے لڑکیوں کے نام ہوتے ہیں، اس کا نام سلمہ تھا، وہ بھی شاعرہ تھیں، اور ان کے ایک بھائی بجیر تھے، وہ بھی بہت بڑے شاعر تھے۔ یہ جو زہیر تھے، زہیر ابن ابی سلمہ، حضرت کعب کے والد جو تھے، ان کا یہود و نصارہ کے ساتھ کافی اٹھنا بیٹھنا تھا، اور یہود و نصارہ جو ہیں وہ بنیادی طور پہ پڑھے لکھے لوگ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی، وہ قبائلی لوگ تھے، اتنا پڑھتے لکھتے نہیں تھے، بت پرستی کرتے تھے اور رسم و رواج تھے اور بہت ساری چیزیں تھیں، لیکن یہود و نصارہ کتابیں پڑھتے تھے، اس لیے ان کو قرآن مجید میں جو عزت والا نام دیا گیا ہے وہ دیا گیا ہے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ جیسے ہم کہتے نہیں میرے فاضل دوست نے یہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہی کہا ہے کہ ان کو بڑا عزت کے ساتھ نام لیا ہے۔ اور یہود اور نصارہ جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے ہم بریلوی دیوبندی کہتے ہیں، یعنی فرقے جب بن جاتے ہیں نا تو فرقے بننے کے بعد وہ یہود اور نصارہ ہوئے، ورنہ وہ اہل الکتاب ہیں، عزت والے لوگ تھے، اگر کتاب پر چلتے رہتے تو ان کی عزت جو ہے وہ قائم رہتی۔ تو یہ جو زہیر ابن ابی سلمہ ہیں، ان کو یہود کے علماء نے بتایا تھا کہ نبی آخر الزمان آئے گا، ہم ادھر ادھر سے اٹھ کے تو اس علاقے میں اس لیے آ گئے ہیں تاکہ ہم سب سے پہلے اس پر ایمان لے آئیں اور پھر ہم علاقے فتح کریں گے۔ وہ قرآن مجید میں سب کہتے ہیں من قبل کانوا یستفتحون علی الذین کفروا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہود و نصارہ نے ان کی مخالفت کی اور کفر کیا، حالانکہ ان کے آنے سے پہلے وہ کہتے تھے کہ ہم نبی پہ سب سے پہلے ایمان لائیں گے اور پھر ہم اس کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے اور ہم کافروں پر فتح حاصل کریں گے۔ وہ اس کے لیے پکے تیار بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں کو بھی بتاتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، اس کی نشانی یہ ہوگی، یہ ہوگی، یہ ہوگی۔ یہ جو زہیر ابن ابی سلمہ ہے، یہ بھی وہاں سے باتیں سنتے رہتے تھے، تو اچھا انہوں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ جو عرب کا علاقہ ہوگا نا جہاں کھجوریں زیادہ ہیں، تو وہاں آنا ہے اس نبی نے، تو کھجوروں کا علاقہ تو مدینہ منورہ ہے، اس لیے یہودی جو ہے خیبر میں اور ادھر ادھر آ کے آباد ہو گئے تھے، مکہ میں کوئی یہودی نہیں تھا۔ تو پہلے سے کتابوں میں پڑھا ہو، یہ بھی تاریخ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کی کہ یہودیوں کی کتابوں میں ایسے تھا واضح لکھا ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھے اور وہاں آ کے اپنی بستیاں انہوں نے آباد کر لی تھیں۔ زہیر نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا، کعب کو اور بجیر کو، کہ دیکھو میں نے یہ بات سنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے ہوتے ہوئے وہ نبی آ جائے تو میں بھی اس پہ ایمان لاؤں، اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور میرے بعد وہ آئے تو تم دونوں ضرور اس پہ ایمان لے آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آ گئے، تو وہ لوگ مدینہ کے قریب رہتے تھے، ان کے قبائل وہیں پہ تھے، تو ایک دن بکریاں لے کے جا رہے ہیں تو مدینہ کے باہر پہنچے ہیں، تو کعب جو ہیں وہ زہیر کو کہتے ہیں، اپنے بجیر کو کہتے ہیں بھائی کو، کہ ایسا کرو شہر چلے جاؤ، مدینہ جو شہر ہے بستی اس میں چلے جاؤ، وہاں جا کے پتہ کرو کہ یہ جو شہرت ہے جس بندے کی کہ وہ نبی آخر الزمان آ چکا ہے، تو پتہ کرو اگر وہی ہے تو پھر آ کر مجھے بتاؤ، پھر جاتے ہیں اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ حضرت بجیر جب گئے تو پہلے جا کے حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا ہاں بھائی کیا حالات ہیں اور وہ کیسے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے آدمی تھے، تاجر بھی تھے اور لوگوں کے انصاب وغیرہ بھی جانتے تھے، تو لوگوں کو ان کی ضرورت پڑتی تھی اور ان کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بالکل یہ نبی آخر الزمان ہے، ہم سب ایمان لائیں۔ وہ مطمئن ہو گئے اور ایمان لیا۔ جب بجیر ایمان لائے انہوں نے پیغام بھیجا کعب کو کہ جناب میں نے تحقیق کر لی ہے، نبی آخر الزمان یہی ہے، میں ایمان لے آیا ہوں، اب میں تو آتا نہیں ہوں،
ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہوتی تھی. جیسے حضرت زید کی بات آپ نے بتائی، حضرت زید کی بات حضرت شاہ صاحب نے بتائی، حضرت زید کی بتائی. حضرت زید غلام بن کے آئے تھے، باپ چاچا پہنچ گئے پیچھے سے اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے لیے جو لینا ہے لینے یہ ہمیں دے دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لینے دینے کی بات چھوڑو، اسی سے پوچھ لو جاتا ہے تو لے جاؤ. زید کو کہا جانا ہے بیٹا چلے جاؤ کوئی بات نہیں. تو وہ کہتا ہے جی میری سب کچھ قربان ہو جائے میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتا. باپ اور چچا کو کہہ دیا جی میں معذرت خواہ ہوں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا. ہوتا ہی ایسے تھا. صہیب رومی آ کے، سلمان فارسی وہاں آئے تو ہلتے ہی نہیں ہیں وہاں سے. اتنی محبت ہے، اتنی چاشنی ہے. وہ انسان بنا رہے تھے لوگوں کو، اور جو بندہ وہاں آ جاتا ہلنے کا نام نہیں لیتا تھا. تو جناب بجیر نے کہا میں تو آتا نہیں ہوں، آپ آ جائیں آ کے مسلمان ہو جائیں. اچھا کعب کو غصہ آ گیا، بہت بڑا شاعر تھا نا. اگر مثال کے طور پہ بہت بڑا کوئی مشہور خطیب ہو، اس کو بنا کہ جی آپ خود یہاں تشریف لے آئیں اور اس کو کوئی پتہ شتہ نہ بتائے، کوئی گاڑی نہ بھیجے، وہ تو غصے ہو جائے گا. اور یہ شعراء جو ہیں یہ ان کے خطیب بھی ہوتے تھے بہت بڑے. شاہ صاحب نعت خوانوں کا نام نہیں لیا آپ نے کوئی بات نہیں. اچھا جی، اچھا کعب کو بہت غصہ آیا، بہت غصہ آیا. انہوں نے وہاں بیٹھ کے جناب جو منہ میں آیا بول دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا کہ یہ آپ کو نہ عطا کا ابو بکر بکأس رویۃ، یہ ابو بکر نے تمہیں ایسی کوئی شراب پلائی ہے کہ تم وہیں کے ہو کے رہ گئے ہو، اور اس طرح کی باتیں کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا. بجیر نے تو بتایا ہوا تھا کہ ہم دونوں بھائی آئے ہوئے تھے اور اس کے لیے کعب بیٹھا ہوا ہے اور یہ وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، خواہ مخواہ کسی کے قتل کا فتویٰ نہیں دیا کرتے تھے. بہت گہرائی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من لقی کعبا فلیقتلہ، کعب جس کو ملے مار ڈالے. اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. ابو بکر کے بھی خلاف بولا تھا، دین کے بھی خلاف بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف بولا. غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، اگر ہم لاجیکلی سوچیں، اس کی لاجک لینے کی کوشش کریں، ان دونوں بھائیوں کی اور ان کے خاندان کی مانتا بہت تھی، یعنی بہت بڑا مقام تھا. جہاں وہ شاعری کرتے، جو بات کرتے تو لوگ ٹوٹ پڑتے تھے ان کے اوپر. جیسے میڈیا، یوں سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا کہ اگر میڈیا اسلام کے کام نہیں آتا تو اس کو پھر ختم کرو. ٹھیک ہے، اس کو اسلام کے کام آنا چاہیے. اچھا کعب کو بجیر نے پھر پیغام بھیج دیا، کہا کہ جناب آپ نے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے یہ فتویٰ جاری ہو چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جاری ہو چکا ہے، اب اپنی جان بچاؤ. کعب وہاں سے بھاگے. بڑی ان کی شان و شوکت تھی، بڑے دوست احباب تھے مختلف قبیلوں میں. جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو اگلا جس قصیدے کا میں نے ذکر کرنا ہے اس میں ایک شعر یہ بھی آتا ہے جس میں انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ میں جس کے پاس گیا اس کو جا کے پناہ لینے کے لیے کہا تو اس نے کہا اذهب عني فإني عنك مشغول. کہتا ہے جاؤ جاؤ یہاں سے، میں مصروف ہوں، میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا. کوئی پناہ نہیں دے رہا، کوئی پناہ نہیں دے رہا. بھاگتے 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 ایک دفعہ خیال آیا کہ غلطی تو میں نے کی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے کچھ نہیں کہا تھا، میرے بھائی نے تو مجھے پیغام بھیجا تھا، غلطی تو میں نے کی ہے. اور پھر کچھ شان بھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی تو لوگ جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے ایسا نہیں کرتے تھے، محبت سے ایسا کرتے تھے. ڈر اور چیز ہوتی ہے، محبت اور چیز ہوتی ہے. تو اس محبت کو دیکھ کے، اس لوگوں کی عقیدت کو دیکھ کے کعب کو خیال آیا کہ غلطی میری ہے، مجھے اس کا ازالہ کرنا چاہیے. رات کو گئے چھپ کے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچے ہیں اور پہنچ کے کہتے ہیں یار کوئی صورت نکالو، میری بخشش ہو جائے، میری توبہ ہو جائے. اچھا یہ جو عرب لوگ ہیں چونکہ اونٹوں وغیرہ کا کاروبار تھا، سادہ زندگی تھی، صحرا والی زندگی تھی، تو یہ اس سے ریت سے بچنے کے لیے، گرد و غبار سے بچنے کے لیے اور گرمی سے بچنے کے لیے جو سر پہ کپڑا پہنتے تھے اسی کو منہ کے اوپر نقاب سا بنا لیتے تھے. ہم پنجابی میں تو منڈاسا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں. تو منہ پہ نقاب سا لگا لیتے. کعب نے وہ نقاب لگایا ہوا اور پگڑی باندھی ہوئی اور آگے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ. اب حضرت ابوبکر صدیق تمہید باندھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، مسجد میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمہید باندھ رہے ہیں. تمہید باندھ ہیں یا رسول اللہ یہ جو کعب بن زہیر تھا اگر اس جیسا بندہ کبھی مسلمان ہو جاتا ہے یا کبھی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ تو توبہ ہوتی ہے اور ایمان تو ایمان ہوتا ہے.
وہ لائے گا تو ایمان قبول کیا جائے گا۔ اچھا، اب حضرت کعب اتنے بھرے ہوئے تھے عقیدت کے ساتھ، اور اتنا ان کو بیٹری چارج ہوئی تھی کہ اس کے بعد صبر نہیں ہوا۔ وہ کپڑا کھینچا منہ سے، کھینچ کے ہٹایا اور کہتے ہیں انا کعب ابن زہیر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کعب ابن زہیر ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مسکرائے، اور ادھر سے انصار جو ہیں، کیونکہ انہوں نے قسمیں کھائی ہوئی تھیں کہ حضور کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، تو وہ تلواریں نکال لی جی۔ مسجد میں بھی تلواریں پاس ہوتی تھی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، تو یہ ان کا ایک طرح سے بالکل ایک رواج تھا، ایک کلچر تھا، پاس ہوتی تھی۔ ہر وقت جنگ تو نہیں کرنی ہوتی تھی، لیکن وہ راستے میں کتا بلہ سانپ شانپ یہ وہ تلوار ساتھ رکھتے تھے، ان کا مزاج اسی طرح تھا۔ جب مارنے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ، اور کیا فرمایا؟ انہو قد جاء تائبا مستأمنا، کعب آیا ہے توبہ کر کے اور ہم سے امن چاہتا ہے۔ توبہ والے کو بھی ہم نہیں مار سکتے، امن والے کو بھی نہیں مار سکتے۔ دو عجیب باتیں ہیں اس میں، توبہ والا ہے تو تمہارا بھائی بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اور توبہ والا نہیں ہے ویسے ہی باتیں کر رہا ہے تو امن تو مانگ رہا ہے نا، تو کافر کو بھی ہم امن دیتے ہیں، جو امن مانگے اس کو ہم قتل نہیں کیا کرتے۔ مسجد میں آ گیا، ٹھیک ہے جی، خاموش ہو گئے، بیٹھ گئے۔ حضرت کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے سناؤ۔ کھڑے ہوئے جی، شعر سنانے لگے۔ باپ دادے سے لے کے شاعر تھے، لکھ کے تو لائے ہوئے کوئی نہیں تھے، اور وہ ایسے ہی شروع ہو جاتے تھے۔ اور انہوں نے وہ طریقہ اختیار کیا جو عرب میں غزل اور تشبیب والا طریقہ ہوتا تھا۔ پہلے عورتوں کا نام لیں، عورتوں کا نام لے، پھر اونٹنی کا نام لیا، پھر فلاں پھر فلاں، پھر اس سے آگے چلتے چلتے اپنی بات جو ہے وہ شروع کرنی تھی انہوں نے۔ جب وہ شروع ہونے لگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ ذرا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کو کہا ٹھہر جاؤ، ممبر پہ تشریف لائے، ممبر پہ تشریف لا کے کہا کہ سب قریب آ جاؤ، دوسروں کو بھی بلا لو، باہر جو لوگ ہیں ان کو بھی بلا لو، یہ کعب تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، کعب تمہیں کچھ سنانا چاہتا ہے۔ اچھا جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر آ کے بیٹھ جاؤ، یہاں آ کے سناؤ۔ وہاں بیٹھ کے سنایا اور شروع ہو گئے بانت سعاد فقلب الیوم مطبول مدیم اسرہا لم یفد مقبول۔ کہتے ہیں وہ تو اپنی سعاد کی باتیں کر رہا تھا نا، کہ میری سعاد مجھ سے بچھڑ گئی ہے، اور بانت سعاد فقلب الیوم مطبول، میرا دل بیمار ہو گیا ہے، اور کیا ہے متیم اسرہا، میں اس کے قدم قدم پہ سرگرداں پھر رہا ہوں، لم یفدا، اور مجھے بالکل شفا نہیں مل رہی ہے، اور مقبول ہوں میں جیسے بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہے، ایسے اس کے عشق میں ہو گیا ہوں، فلاں فلاں باتیں کرتے 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 آگے پھر اونٹنی کا ذکر آیا، وہ چلتا رہا وہ چلتا رہا۔ پھر جناب کہتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ چھوڑیں ان چیزوں کو، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں قبائل کے پاس گیا تو ہر کوئی مجھے کہنے لگا اذهب عنی فانی عنک مشغول ہوں، چلے جاؤ میں تم سے مصروف ہوں، میں تمہیں پناہ نہیں دے سکتا یا رسول اللہ، میں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ وہ کرتے کرتے تو اپنی اونٹنی کا بتایا کہ یہ جو میں سعاد کی باتیں کر رہا تھا، یہ جو میں سفر کی باتیں کر رہا تھا، تو میں نے اپنی اونٹنی کو کہا چل چھوڑ ساری باتوں کو، اپنا رخ مدینہ کی طرف کر لے، ادھر چلتے ہیں۔ عجیب ہے، عجیب عجیب۔ اچھا، باتیں کر رہے ہیں، پھر آگے کہتے ہیں باتیں کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں مہلاً ہداک الذی اعطاک نافلۃ القرآن فیہا مواعظ و تفصیل، تھوڑا رکیے، انتظار فرمائیے، میری عرض سن لیجئے۔ ہداک الذی اعطاک نافلۃ القرآن، جس ذات نے آپ کو عظیم قرآن عطا کیا ہے۔ نافلہ وہ چیز ہوتی ہے جو عام روٹین سے بڑھ کر، نفل پڑھتے ہیں نا تو عام نمازوں سے بڑھ کے جو پڑھتے ہیں وہ نفل ہوتے ہیں، عام روٹین سے بڑھ کر جو ہم خیرات کرتے ہیں وہ نفلی صدقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو فاضل ہم کہتے ہیں نا، فاضل وہ ہوتا ہے جو عام لوگوں سے بڑھ کے پڑھا لکھا ہو، عام لوگوں سے بڑھ کے جانتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن دیا جو ہر چیز سے بڑھ کے ہے، اللہ پاک کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دیا ہے، آپ میری تھوڑی سی عرض سن لیں، جلدی نہ کریں، مجھے سزا نہ دیں، میری بات سن لیں۔ فیہا مواعظ و تفصیل، یہ جو نافلۃ القرآن آپ کو ملا ہے اس میں اللہ نے ہمیں نصیحتیں بھی کی ہیں، اللہ نے ہر چیز کی تفصیلیں بیان کر کے دی ہیں۔
جانتے تھے سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان قبائل میں جو کچھ انہوں نے سنا، جو کچھ دیکھا، اب وہ پوری طرح علی وجہ البصیرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حاضر ہوئے بیٹھے تھے۔ ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ڈر کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں آ گئے۔ پھر انہوں نے جناب شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے بعد مہاجرین کی بات شروع کر دیجیے۔ مہاجرین کی تعریف کرتے 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 انہوں نے اپنا قصیدہ ختم کیا۔ پھر کیا ہوا؟ قصیدہ جو ختم کیا تو انصار کا تو ذکر نہیں آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو ایک جیسا سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا ان کو اور یہ فرمایا ما مدحتنا ان لم تمدح الانصار، اگر آپ نے انصار کی تعریف نہ کی تو پھر ہماری تعریف کوئی نہیں، بس ختم ہے، کل عدم ہے۔ پھر شروع ہو گئے انصار کی کیا تعریفیں کی انہوں نے، اور 57 شعر مکمل کیے، اسی جگہ پہ رکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے؟ کعب بن زہیر کو کیا دیا؟ چادر مبارک اتاری اور کعب بن زہیر کو پہنا دی، ان کو انعام دیا۔ اس کی وجہ سے یہ قصیدہ بردہ کہلایا، قصیدہ بردہ۔ امام بصیری کا جو بردہ ہے نا، وہ بعد کی بات ہے، وہ خواب کا معاملہ ہے، کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں۔ کعب بن زہیر کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر دی، اس کی وجہ سے یہ قصیدہ بردہ مشہور ہوا، اور پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھتے ہوئے اس کی 65 شرحیں جو ہیں ان کی میں نے لسٹ بنائی ہے۔ اس قصیدے کی 65 شرحیں اب تک عربی میں چھپ چکی ہیں، کتنی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ کعب بن زہیر اتنا قبول عام حاصل ہوا، کس بات پہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہی تھی، اور کیا کہا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کہنے پہ اتنا کچھ ملا۔ اب اردو میں جو ہے شاعری، وہ ہندوستان سے لے لیں، پاکستان سے لے لیں، بہت زیادہ شاعری اس سلسلے میں ہوئی ہے۔ تو دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ شاعری جو ہے وہ کن موضوعات پر ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ایک دو اشعار میں آپ کو ان میں سے کوئی سناتا ہوں جو انہوں نے کہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ یہ جو غیر مسلم شاعر ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ارمغان عقیدت کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی جس میں صرف غیر مسلم شعراء کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے جمع کیا تھا، لیکن یہ اس میں نہیں۔ چندر پرکاش جوہر، ہر ایک کا حصہ نہیں نعت نبی جوہر، ہر ایک کا حصہ نہیں ہیں کافر غیر مسلم، ہر ایک کا حصہ نہیں نعت نبی جوہر، اللہ جسے بخش دے عرفان محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے گا تو نعت کہے گا نا، نہیں پہچانے گا تو نعت نہیں کہہ سکتا۔ اور کچھ جو غیر مسلموں نے کہا ہے، پنڈت ہری چند اختر ہیں، انہوں نے لکھا ہے، مہاتما با پھلے انہوں نے لکھا ہے، جگن ناتھ آزاد ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت جو ہے وہ لکھی ہے۔ آج کل ہمارے دور میں ہمارے ایک MNA ہیں، پہلے شاید مسلم لیگ میں تھے اور اب PTI میں ہیں، ڈاکٹر رمیش کمار بنکوانی۔ آج کل وہ کافی زیادہ غیر مسلموں کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں کئی دفعہ آتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر نہیں ہیں، ان کا وہ تو کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہیں اور ہمارے نہیں ہیں۔ اس نے لمبی سی نعت سنا دی کہ یہ نعت میں نے خود کہی ہے، وہ کہتا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعتیں پڑھا کرتا ہوں۔ تو ان چیزوں کو سامنے لانے کی ضرورت تھی۔ تو یہ جو شعر انہوں نے مجھے بتایا، تھکی ہے فکر رسا اور مدہ باقی ہے، ہم اس کو اپنے آخر میں لے آتے ہیں نا، تھکی ہے فکر رسا اور مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدہ باقی ہے۔ یہ تو ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں تو بات ختم نہیں ہو سکے گی۔ دو چار جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کن موضوعات پر ہمیں نعت زیادہ تر کہنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور کمالات قرآن میں بیان ہوئے ان کو نعت کے اندر بیان کیا جائے، کیونکہ نعت ہماری جو ہے وہ بعض دفعہ اس سے بڑھ کر ایک مناجات بن جاتی ہے، پھر ہم ایک اختلافی زون میں داخل ہو جاتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم مانگ سکتے ہیں نہیں مانگ سکتے، پھر لڑنا شروع کرتے ہیں جی کہ کہتے ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، وہ حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں۔ تو نعت کے لیے ہم کوشش یہ کریں کما ہوا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو صفات ہیں، اور وہ کہاں سے پتہ چلیں گی؟ قرآن مجید میں بہت ساری صفات ہیں، وہ بیان کی جائیں نعت کے اندر، ان کو پرویا جائے، اور جو شاعری کر سکتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان کو خیال رکھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں خود بہت کچھ فرمایا ہے، حدیث شریف میں بہت کچھ آتا ہے اپنے نام کے بارے میں، اپنے نسب کے بارے میں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ نعت جو ہے یہ سیرت طیبہ کا ایک ذیلی موضوع ہے، اس کو ہم نے اس لحاظ سے دیکھنا ہے۔ نعت مناجات کا موضوع نہیں ہے، نعت جو ہے سیرت طیبہ کا ذیلی موضوع ہے۔ سیرت طیبہ کا ایک موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، خصائل اور عادات، اس پر پوری حدیث کی کتابیں ہیں۔ تو یوں سمجھیے کہ اسی کو اگر ہم نظم میں لے آتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہوگی، جو شمائل، خصائل اور عادات ہیں۔ تو حدیث پاک میں جو کچھ ہے، صحابہ کرام نے جو اشعار کہے ہیں ان کی پیروڈی بنائیں، اسی کے اوپر اپنی شاعری جو ہے اس کو آگے لے کر چلیں۔ پھر جو منتخب علماء، یعنی جن علماء پر آپ کو یہ اعتماد ہے کہ وہ کوئی ایسی غیر دینی بات نہیں کر سکتے، اور علماء ماشاءاللہ اسی طرح ہوتے ہیں، انہوں نے جو نعتیہ کلام کہے ہیں اس کو یا اختیار کریں یا پھر اس کی پیروڈی پر آپ جو ہے وہ شاعری کرنے کی کوشش کریں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہماری نعت جو ہے وہ آگے بڑھے۔ ان موضوعات کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو ایک پانچواں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ تخیلات جو ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ اتنے مبالغہ آمیز نہ ہوں کہ بالکل اس کا کوئی ہم لاجک یا کوئی چیز جو ہے وہ پیش نہ کر سکیں۔ جب ہمارے تخیلات کہیں ادھر ادھر جانے لگیں تو پھر ہم کیا کہیں؟ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، بات کو وہاں ہم ختم کر دیں۔ تو آپ حضرات کا بہت ٹائم لے لیا، یہ نعت کی بات تھی، مجھ سے رکا نہیں جا سکا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور ہم سب کے سے یہ قبول فرمائے۔ بہت شکریہ جی، مہربانی۔